سورہ بقرہ آیت نمبر 194 194 دوسرا پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، بدلے میں ہے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور یہ ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، اور بس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا، تو تم اس پر زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان رکھو کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں، یعنی اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے، یا اپنی جان کو، ایدیکم سے مراد یہاں پر لفظ تو ہاتھ ہے لیکن اس سے مراد پوری جان ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو، مطلب اپنی پوری جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ چل رہی تھی کہ ان کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذیقعد کے مہینے میں عمرہ کے لیے جا رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اب ان کو روکا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، اور کافروں نے یعنی ایک قسم کی زیادتی کی، ان کے احرام کا بھی خیال نہ رکھا، اور پھر معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور کافروں کو واپس، مسلمانوں کو واپس جانا پڑا۔ اب کافروں نے مسلمانوں کو واپس کر دیا، مسلمان واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب صحابہ کو فرمایا کہ بھئی اب حلق کر لو، تو اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ نہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن یعنی اس بات کے اندر بعض صحابہ نے یوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن اللہ کا چونکہ حکم تھا تو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پاسداری کرنا ہی ضروری تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حلق کر لو۔ اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے، کوئی بھی حلق نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ نافرمانی کرے بھی ہم حلق نہیں کرتے، لیکن چونکہ ضبط نہیں بن رہے، یہ کیسے، اب ہم دیکھو نا، اب یوں سمجھ لیں کہ کسی آدمی کو آج کے زمانے میں بھی عمرے کے لیے پوری تیاری کر لے اور احرام بھی باندھ لے، چلا بھی جائے، اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں کو اس کو کہا جی نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو کیا خیال ہے، اس سے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتی بات۔ تو اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، چونکہ صحابہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہے، نافرمانی نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر ضبط نہیں ہے، آپ ایسے فرمائیں کہ خود بیٹھ جائیں صحابہ کرام کے درمیان اور حلق فرما لیں، اور جب آپ اپنا حلق فرمائیں گے صحابہ کرام دیکھ کے آپ خود بہت حلق فرمائیں۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے کاموں کے اندر اپنی اہلیہ سے بھی مشورہ ضرور لے لینا چاہیے، اور ان کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ یہ نہیں یہ تو چار دیواری کے اندر بند رہتی ہے، تجھے کیا پتا، مجھے پتا سارا کیا نہیں، ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے اور ان کے مشورے کو اہمیت بھی دینی چاہیے۔
جیسے دو پہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک ہمسفر ہے، ایک پہیے کی مانند ہے، دونوں مل کر چلیں گے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے کاموں کے اندر اپنے گھر والی سے مشورے بھی کر لینا چاہیے، اور اس کی ٹھیک بات کو، اس کی اچھی بات کو، اچھی رائے کی تائید بھی کرنی چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ نہیں کرتے، کسی بات کو مشورہ نہیں، ان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے، اور اگر کبھی مشورہ کر بھی لیں تو ان کی بات طرف دھیان نہیں دے دیں، یہ دیکھو یہ پاگل ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے ان کو بھی صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اگر کوئی بات ڈالی ہے یا آپ کے حق میں بہتر آپ کو لگتی ہے تو اس کو ضرور لیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا اور صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی حلق فرما دیا، چلے گئے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ فرمانے کے صحابہ کرام کے ذہن میں کہ یہ نہ ہو کہ اب وہ بھی حرمت کا مہینہ تھا، تو کہا والاشہر الحرامی بالشہر الحرام، کہ وہ حرمت کے مہینے میں آپ کو واپس کیا گیا تھا، آپ عمرہ نہیں کر سکے، اب اس کے بدلے آپ کو اسی حرمت والے ہی مہینے میں آپ عمرہ کریں گے۔ ایک تو یہ بدلا۔ دوسرا یعنی مشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے کا یہ ہے، کیا مطلب؟ وہ حرمات و قصاص سے بتا رہا ہے کہ حرمات کے اندر اگر کوئی آپ سے حرمت والے مہینے کے اندر بھی آپ سے اگر لڑائی کر رہا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو اب پھر آپ حرمت کا جو ہے نا پاسداری کرنا آپ کے لیے لازم نہیں ہے، آپ پھر اس کا برا جواب دیں اور اس سے پورا بدلہ لیں، کہ یہ نہیں کہ وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ چپ ہو جائیں، نہیں، حرمت والا مہینہ ٹھیک ہے، آپ ابتدا نہ کریں، اگر وہ ابتدا کر رہا ہے تو پھر آپ اس ضرور سے بدلہ لیں۔ اور پھر کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرے، کسی پر زیادتی کرے، یہ قصاص کے مسئلے میں پیچھے بھی بات ضمن کے طور پر گزر چکی ہے، اب پھر میں عرض کر دیتا ہوں، کسی پر زیادتی کرے گئی تو اس سے بدلہ لینا اتنا ہی جائز ہے جتنی اس نے زیادتی کی ہے، جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے اور تو اسی کے بدلے اسی کے برابر آپ اسی زور سے جتنی اس نے طاقت کے ساتھ جتنی زور تھا اسی کے بمثل آپ تھپڑ اس کو مار سکتے ہیں۔ اگر زیادتی کی قیامت کے دن اللہ سے پوچھو، اللہ پوچھے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں، آپ کو درگزر سے کام لیں، معاف کر لیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو معاف کرنے والا ہے، یہ تو بات۔ لیکن اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر مجھے ایک تھپڑ مارا تو میں اس کو 10 ماروں گا، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے، اس کو پتہ چلے کہ تاکہ آئندہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائے، نہیں، مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، اب حساب کے طور پر ایسا کوئی فعل کیا ہے جس فعل کا کرنا گناہ ہے، مطلب گالی دی ہے، مارنا بھی تو گناہ ہے، لیکن اس کے بدلے آپ اس کو مار سکتے ہیں اتنا ہی، لیکن وہ بھی قاضی کے حکم سے، قاضی کے فیصلے سے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی بندہ لڑا ہے تو جو آپ کے بڑے ہیں، بڑوں کے فیصلے سے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کسی نے مثال کے طور پر میرے خاندان میں سے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو میں جا کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر لوں، شریعت نے اس کی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی شریعت ہر کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں اور پھر بعد تابعین تبع تابعین آج تک یہ جو قاضی کا جو سلسلہ ہے، باقاعدہ اس کے احکامات ہیں اور اس کے بارے میں احادیث ہیں اور اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کا پورا یہ شریعت کے اندر پورا ایک ترتیب بتلائی گئی ہے، رول ریگولیشن اس کے بتلائے گئے ہیں، پھر یہ نہ ہو۔ اس لیے اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کا کام ہے بڑوں کو بتلانا فلانے کو اس سے زیادتی کی ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے مثلا کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، بڑی زیادتی کی ہے کسی نے، جیسی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، اب اور آپ بڑے کو بتاتے ہیں تو یہ چغلی میں نہیں آئے گی، یہ چغلی میں نہیں آئے گی۔ بہرحال زیادتی کا بدلہ اگر بڑا مثال کے طور پر آپ کا جاننے والا ہے تو آپ کہتے ہو جی میں اپنے اس سے جو ہے نا اس سے دگنا بدلہ لوں گا، تو اگر بڑے نے آپ جو ہے نا آپ کی مان کر دگنا بدلہ دلوا بھی دیا اور صحیح تحقیق نہ کی تو اس میں گناہگار بڑا بھی ہوگا، بدلہ دلوانے والا ہے اور آپ کو بھی دگنا گناہ ملے گا، اس لیے جتنی زیادتی ہو اتنا ہی بدلہ۔ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب کہ یہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ غلط بیانی سے بڑے کو بتلا سکتے ہو، قاضی کو بتلا سکتے ہو، جج کو بتلا سکتے ہو کہ اس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا حقیقت کیا ہے، اس لیے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو،
اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہو، تو اللہ رب العزت تقویٰ کرنے والے، ڈرنے والوں کے ساتھ، پرہیزگاروں سے، زیادتی سے بچنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، پرہیزگاروں سے۔ اور پھر کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صبح سویرے صدقہ کرے، صبح سویرے صدقہ کرے، تو اس دن پھر اس پر کوئی آفت، کوئی جو ہے نا وہ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اس کا طریقہ پھر جو ہے نا وہ علماء کرام لکھتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ چونکہ صبح سویرے مثال کے جو آدمی اٹھا ہے اور سویرے سے تو کوئی بھیک مانگنے والا بھی نہیں ملتا، تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، گھر کے اندر بندہ ایک ڈبہ نما رکھ لے، یا کوئی ایک ایسی چیز جگہ رکھ لے جس کے اندر صدقے کی نیت سے صبح سویرے جتنی اس کی استطاعت ہو، چاہے 1 روپیہ استطاعت 1 روپیہ رکھ دے، اس میں 2 استطاعت 2 10 استطاعت، جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں رکھ دے، اور پھر جب تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں، کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو پھر کسی غریب کو دے دے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، روزانہ صدقے کی نیت سے صبح سویرے۔ اور مثال کے طور پر آدمی روزانہ صدقہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے ہزاروں لاکھ روپے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہے وہ جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ یہاں سے مراد جو ہے نا وانفقوا فی سبیل اللہ، ایک تو یہ بھی ہے، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جہاد پر اگر آپ نہیں خرچ کرو گے تو یہ ایسا ہوگا کہ اپنے منہ پر خود کلاڑی مارنا۔ کیوں کہ اگر تم اس چیز کو مثال کے طور پر آپ اس سمجھیں، پاکستان ہمارا جو ہے وہ عزیز ملک ہے، اس کے اندر اگر فوج نہ ہو تو کیا خیال ہے؟ دفاعی قوت نہ ہو، کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ طاقتور ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ خوف ڈلے اللہ کے دشمنوں پر اور آپ کے دشمنوں کے دلوں پر۔ کیا مطلب؟ اگر مثلا یہ فوج نہ ہو، یا دشمن دیکھے کہ یہ فوج ہماری کمزور ہو گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے، تو کیا خیر ہے؟ وہ پھر ایک دم اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے ذمہ میں لے لیں۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جہاد کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے رہو، اس میں کوشش کرتے رہو۔ اب خرچ جو ہے وہ مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے ہم ہمارے بھائی جو فوجی بھائی ہیں، یہ جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، مال بھی ایک قسم کا لگا رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اپنے ان کے بھائی ہیں ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے جو ہے نا اسی کو دے رہے ہیں، اور پھر اپنی ضروریات کی چیزیں بھی اسی سے خریدتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اگر جہاد میں آپ نہیں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں جہاد میں آپ نہیں خرچ کرو گے، تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے کہ دشمن مضبوط ہوگا اور پھر آپ پر حملہ کر کے آپ کو زیر کر دے گا۔ ایک تو مطلب ہے، لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جوش میں آ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، جوش میں آ کر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، اب وہ ایسا کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، اس کا اپنا خرچہ بھی ہے، لیکن اس نے کہیں تقریر سن لی اور 50 کو 50,000 روپے دے دیے۔ اب 50 کو 50,000 روپے دے کے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار دیا۔ کیا مطلب؟ پھر بھیک مانگنے بیٹھ گیا، اپنے خرچے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے بھیک مانگنے بیٹھ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، ان کی یہ مثال تو ہے کہ انہوں نے اپنا سارا جان مال خرچ کر دیا، لیکن اس جیسا ایمان بھی چاہیے، اس کے لیے اس جیسا صبر بھی چاہیے، استقلال بھی چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کیا مال تو خرچ کر دیا، سارا خرچ کر دیا، لیکن پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے اوپر سے چھپر پھاڑ کے آپ کو نہیں دینا، اوپر سے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے آپ کو پیسے دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ محنت کرنی پڑے گی، کوشش آپ کو کرنی پڑے گی۔ ہاں، اس محنت اور کوشش میں آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے مقدر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا مال ایک دم خرچ کر دو اس حال میں کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہو، اور پھر آپ کو خود اس کے بدلے میں بھیک مانگنا پڑے، خود اس کے بدلے میں بھیک مانگنا پڑے، تو کہا اس کی اجازت ہے۔ ضرورت اپنی ضرورت کے بقدر رکھ کر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتلاتا ہوں، بہترین طریقہ بتلاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے مال میں اضافہ ہو اور میرے مال میں برکت بھی ہو، تو ایک تو نبوی وظیفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا کام سلام کرو۔ پہلا کام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہو یا نہ ہو، یہ سلام ضرور ہے، ایک بات۔ دوسری بات،
سلام کرنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ پہلے سورہ اخلاص کرو، سورہ اخلاص کرو، اور پھر اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد درود شریف۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ اتنا مال دیں گے کہ آپ کا گھر بالکل بھر جائے گا، مطلب کثرت سے اللہ آپ کو مال دیں گے، کثرت سے مال دیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اپنے مال کے اندر تو اپنے جو آپ کی آمدن ہے، آپ کی آمدن ہے، اس کے 3 حصے کرو، اس کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آمدن جتنی آئی اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور 2 حصے اپنے پہ لگو۔ 2 حصوں میں ایک حصہ جو ہے وہ خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، ایک حصہ جو ہے وہ آنے والی ضروریات پر۔ یہ ایک بہترین جو ہے وہ طریقہ کار بھی ہے، اور اس سے کیا ہوگا، آپ اللہ کے راستے میں جتنے دیتے جائیں گے اس سے 10 گنا اللہ آپ کو دیتے جائیں گے، آپ کو واپس آتے جائیں گے، آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ ہو رہا ہے اور آپ کا اپنا نظام بھی چل رہا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی رقم جمع، جو آئندہ کی جو اچانک ضروریات کے لیے حوادثات ایسا اچانک ضرورت پڑ جائے اس کے لیے بھی آپ کے پاس رقم جمع ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا جو اچھا پلان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اکثر طریقہ یہی ہوتا تھا، اور آج تک میں نے جس کو بھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ اس پلان پر چلتا ہے، میں نے وہ آدمی کو جو ہے وہ غریب نہیں دیکھا، یعنی ایسا نہیں دیکھا کہ اس کی ضروریات نہ پوری ہوتی۔ تو اس لیے آسان سا پلان ہے، اس کو جو ہے نا پر ذرا شروع میں مشکل تو ہوگی، شروع میں مشکل تو ہوگی۔ مثال کسی کی اگر 60,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ جو ہے وہ 20,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو ذرا شیطان تو کہے گا یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، ہم نے تو اپنے فائدے کو دیکھنا ہے، اپنے فائدے کو دیکھنا ہے، اور آدمی جو ہے وہ کام اس کا وہی آئے گا، انسان کا مال وہی ہے کہ اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہ اس کا مال ہے۔ تو اس لیے اس پلان پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اگر وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تو کیا ہوگا؟ نیکی کرو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ آپ کو پسند کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر وہی بات جو پہلے بھی گزر چکی کہ تہلکہ پر 3 نقطے ہیں اور واحسنوا پر بھی 3 نقطے ہیں، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پر رکنا، ایک پر وقف کرنا چاہیے، دونوں حروف میں سے ایک پر وقف کرنا چاہیے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم و خلاصہ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ، والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینوں کے اندر بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا، تم اس پر زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی زیادتی اس نے تم پر کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے زیادہ زیادتی مت کرو، اس سے زیادہ ظلم مت کرو، اس سے زیادہ اگر کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم زیادتی کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہاری مدد نہیں کرے گا، مظلوم کی مدد کرے گا اللہ۔ پھر اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ مظلوم کے ساتھ، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ مدد نہیں ہوتی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصرنا فإنك أنت خير الناصرين۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه۔